مدد کریں۔ اسی طرح رمضان میں عشاء کے بعد ہم تراویح کا کافی اہتمام کرتے ہیں، تو بہت سارے سوالات ہمارے پاس تراویح کے تعلق سے آئے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ عام طور سے تراویح کو با جماعت ہی ادا کیا جاتا ہے، انڈیویجول بہت کم لوگ ہیں جو اس کو پڑھتے ہیں۔ تو اب چونکہ مساجد بند ہے لاک ڈاؤن میں، تو ایسی صورت میں کیا تراویح کو گھر میں ادا کیا جائے گا یا اس کو مسجد اس کے لیے کھولی جائیں گی؟ دیکھیے سب سے پہلے چیز یہ کہ تراویح یہ بات طے ہے، یہ ایک سنت ہے، اور دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ہم نے ابھی تو فرضی بند کر دیا، جمعہ جیسی نماز کو ہم نہیں پڑھ رہے ہیں احتیاطاً، تو ظاہر سی بات ہے سوال ہی نہیں اٹھتا کہ تراویح کو ہم باجماعت پڑھیں گے۔ جب جمعہ جیسی اہم نماز جس کو بلا وجہ اگر 3 جمعہ تک چھوڑ دے، دل پہ مہر لگا دی جاتی، بلا وجہ، وجہ کے ساتھ نہیں، یہاں وجہ سے چھوڑے ہیں لیکن بلا وجہ اگر 3 جمعہ نہ پڑھا جائے تو مہر لگ جاتی ہے، وہ نماز کو ہم لوگ باجماعت نہیں پڑھ رہے مسجد میں، اس کے بدلے ظہر پڑھ رہے ہیں، تو تراویح کا تو کوشچن رائز ہی نہیں ہوتا ہے۔ یہاں تراویح کو باجماعت پڑھنا ہی نہیں ہے۔ میں تو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ لاک ڈاؤن کے بعد بھی آپ تراویح کو مسجد میں نہ پڑھے، اگر اجازت ملتی بھی ہے تو نہ پڑھے، اس لیے کہ سوشل ڈسٹینسنگ بہت ضروری ہے۔ کورونا وائرس 3 کے بعد انڈیا سے باہر نہیں جانے والا ہے، یہ صرف لاک ڈاؤن ختم ہونے والا ہے۔ تو میں تو پریفر کروں گا کہ اس رمضان میں ہم تراویح کو باجماعت نہ پڑھے، اگر گورنمنٹ اجازت دے بھی دے تو میں کہوں گا پرسنل لیول پر ہم نہ جائے، چونکہ ہم نے جب فرض میں احتیاط کی، جمعہ میں احتیاط کی، تو یہاں بھی احتیاط کریں گے، تو تراویح کو ہم گھر میں پڑھیں گے۔ اور ویسے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کو صرف 3 بار جو ہے جماعت سے پڑھایا، تاکہ بتا دے کہ یہ باجماعت بھی ہو سکتی ہے، اور آپ کا زندگی بھر کا معمول تو خاموشی کے ساتھ اکیلے میں رہا، تو بیٹر تو میں یہی کہوں گا اپنی اپنی تراویح کو آپ اپنا اپنا پڑھ لیں، 2 رکعت کر کے جتنی آپ پڑھ سکتے، 2 پڑھے، 4 پڑھے، 6 پڑھے، 8 پڑھے، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے کہ سنت 8 رکعت، اس سے زائد آپ پڑھنا چاہتے تو 10 پڑھے، اور جہاں تک پڑھنا آپ کو پڑھے 20 پڑھے، 36 پڑھے، جہاں تک آپ کی مرضی ہے بہرحال آپ پڑھیں۔ چونکہ یہ فرض نماز نہیں ہے اور یہ سنت اور نوافل کی کیٹیگری میں آتی ہے، تو اس طریقے سے اس کو انڈیویجولی اکیلے میں پڑھنا زیادہ اخلاص کے ساتھ رہے گا۔ صحیح بات ہے، اور زیادہ مفید بھی رہیں گا، اور باجماعت بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، بٹ بہرحال چونکہ ابھی سچویشن ایسی ہے تو میں تو پریفر یہ کروں گا کہ تراویح کو گھر میں ہی پڑھا جائے، یہ سال یاد رکھیے۔ اور الحمدللہ ہماری عورتیں ویسے بھی تو ان کا انتظام تھا، گھروں میں پڑھتی تھی، ابھی صرف مردوں کو پڑھنا ہے، تو وہ مرد جو نماز گھر میں ابھی باجماعت پڑھ ہی رہے ہیں وہ تراویح بھی پڑھا دیں 2 رکعت کر کے، اور چھوٹے چھوٹے جو بھی سورہ یاد ہو پڑھتے جائے، اس کے اندر کافی ہے، میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ۔ عام طور سے یہ مانا جاتا ہے کہ تراویح میں پورا مکمل قرآن کمپلیٹ کرنا ہی ضروری ہوتا ہے۔ اب چونکہ وہ چیز صرف ایک حافظ کر سکتا ہے، اور اب ہر گھر میں تو کوئی حافظ ہے نہیں، تو ایسی صورت میں پھر تراویح کو کس طریقے سے ادا کیا جائے گا؟ دیکھیے جہاں تک معاملہ تراویح میں قرآن مکمل کرنے کا، یہ سب سے افضل شکل ہے، ضروری نہیں، تو تراویح کو آپ بغیر قرآن مکمل کر کے بھی بہرحال پڑھ سکتے، اس میں بھی انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ تو جتنا آپ کو قرآن یاد ہو، جو سورہ آپ کو یاد ہو، 4 سورہ یاد ہے، وہی 4 سوروں کو ریپیٹ کرتے جائیے اب ہر 2 رکعت میں، تو بھی انشاءاللہ تراویح ہو جائیں گے۔ فرض دیکھیے تراویح میں جو قرآن کا ختم کرنا ہے، تو رمضان کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تراویح پڑھتے ایک الگ عمل ہے، اور قرآن ختم کرتے ایک الگ عمل ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہم چاہتے ہیں دونوں عمل ساتھ ہو جائیں، تراویح بھی ہو جائے، قرآن بھی ختم ہو جائے، اس لیے ہم لوگ اس طرح سے کلب کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں، یاد رکھیے آپ کو جتنے یاد ہے قرآن کی صورتیں، اتنی صورتوں کو آپ تراویح کے اندر پڑھ لیجئے، جتنا قرآن آپ کو آسانی سے یاد ہے، 4 سورہ یاد ہے تو 4 سوروں کو لے کر ہی آپ پوری تراویح پڑھ لیجئے، پورا قرآن ختم کرنا اس میں ضروری یاد رکھیے بالکل بھی نہیں ہے۔ قرآن کا رمضان میں ختم کرنا الگ عمل، اور تراویح کا پڑھنا بالکل بھی ایک دوسرا الگ ہی عمل ہے، یاد رکھیے۔ یا اس کی ایسی کوئی صورت ہو سکتی ہے کہ ہم حافظ کو گھر پہ بلا لیں اور وہ ہم کو جماعت سے نماز پڑھا ضرور؟ دیکھیے حافظ کو گھر پہ بلانا اور وہ جماعت سے آپ کو پڑھا دے، میں چاہتا ہوں پھر ایک رسک ہے، یہ حافظ صاحب پتہ نہیں کہاں کہاں گھومیں گے، ہم کو نہیں پتا، ہم کو اس کا نالج نہیں ہے، پھر وہ آپ کے گھر میں آ رہے ہیں، پھر سوشل ڈسٹینسنگ کا ایشو، پھر نماز میں بیٹر یہ دیکھیے جو گھر کے لوگ ہیں وہ گھر میں پڑھ لے، کسی حافظ کو بلا کر خود پڑھ کر لوگوں کو جمع کرنا، میں سمجھتا ہوں پھر ہی خطرے سے خالی نہیں ہوں گا، احتیاط کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک رمضان کا معاملہ ہے، صحت رہی، توانائی رہی تو پھر زندگی میں انشاءاللہ اور بھی رمضان اللہ تعالیٰ دیں گا اور کریں گے بہرحال، تو احتیاط کیجیے، میں تو پریفریبل یہی کہوں گا۔ ہاں کسی کے گھر میں اپنا بچہ ہی حافظ ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، پھر پوری تراویح پڑھنا ہے اس کو، تو کوئی اس میں انشاءاللہ حرج ہی نہیں اس میں۔ جب گھر میں ہم کو تراویح پڑھنا ہے تو کیا وہ جماعت سے پڑھی جائے گی یا انڈیویجول پڑھنا ہے؟ چونکہ ہم صرف فرائض کو ہم جماعت سے ادا کرتے ہیں، باقی ساری نماز ہماری انڈیویجول ہوتی ہے۔ تو دیکھیے تراویح کا معاملہ یہ کہ اس کو جماعت سے پڑھا جا سکتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن صحابہ کو پڑھائی، لہٰذا کوئی جماعت سے پڑھنا چاہے پڑھے، کوئی اکیلا پڑھنا چاہے پڑھے، یہ اس کی اپنی چوائس ہے۔ کوشش کرے کہ عشاء کے بعد پڑھ لے، اور مطلب عشاء کے بعد سے اس کا وقت چالو ہوتا ہے تو سحر کے آخری وقت تک رہتا ہے، تو کوشش کرے اس کو جلدی پڑھ لے تاکہ مسئلہ نہ ہو، اور اگر سہولت ہے تمام چیزیں تو افضل تو یہ کہ رات کے آخری پہر اور آخری حصے میں اس کو سحر کے وقت پڑھا جائے۔
ایک سوال ہمارے پاس اس طریقے سے آیا ہے کہ بہت ساری جگہ پر اپارٹمنٹ میں بہت سارے فلیٹ میں مسلمس لوکیلٹی رہتی ہے اور بہت سارے لوگ رہتے ہیں، تو کیا وہ تراویح کے لیے ایسا کر سکتے ہیں کہ ٹیرس پر یا کسی بڑے ہال میں سب لوگ ایک ساتھ جمع ہو کر با جماعت تراویح ادا کر لیں؟ بالکل نہیں یاد رکھی. اگر آپ کسی ایک لوکیلٹی میں رہتے، پرنسپیلٹی میں رہتے یا ایک ٹاؤن شپ میں رہتے ہیں، بھائی کا سوال ہے کیا سب لوگ مل کر ہم چھت پر چڑھ جائیں اور نماز پڑھیں؟ بالکل نہیں. سوشل ڈسٹینسنگ کہاں رہیں گی پھر؟ یہی تو مسئلہ ہے میرے بھائی. تراویح اصل ایشو نہیں ہے، اصل ایشو ہے انسانی زندگی کا مسئلہ ہے. میں بیمار ہو جاؤں گا، اللہ نہ کرے، میرے وجہ سے نہ جانے کتنے لوگ افیکٹڈ ہو جائیں گے. تو اللہ کے لیے اس رمضان تک کوئی مسئلہ نہیں. تو بالکل بھی یہ کرنا درست نہیں ہے کہ سب لوگ ایک اپارٹمنٹ کے ایک ساتھ جمع ہو جائیں، پھر سوشل ڈسٹینسنگ باقی نہیں رہیں گی اور سارے مسئلے. اور اگر اس کا جواز ہوتا تو پھر جمعہ کیوں نہیں پڑھتے ہم ایسا؟ جب ہم جمعہ کو کہہ رہے ہیں ایسا نہیں پڑھنا ہے، تو بہرحال تراویح تو بالکل نہیں. تو بالکل بھی اس کو ایسا نہیں کرنا، یاد رکھیں. تو دیکھا ناظرین، سوشل ڈسٹینسنگ کو ہم کو پہلے مقدم رکھنا ہے اور اس کے بعد جو عمل ہو سکتے ہیں ہمیں وہ کرنا ہے. بالکل بھی ٹیرس پر جمع ہو کر، ہال میں جمع ہو کر، اس طریقے سے سوشل ڈسٹینسنگ کو توڑ کر اگر کوئی بھی عمل کیا جا رہا ہے تو وہ درست نہیں ہے. چونکہ ہم فرائض کو بھی جب انڈیویجولی گھر میں ادا کر رہے ہیں تو یہ سنت اور نفل درجے کی نمازوں کو اور عبادات کو ہم بالکل بھی سوشل ڈسٹینسنگ کو توڑ کر ایک جگہ پر ادا نہ کریں. تو بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سوال کی جانب. ایک سوال اس طریقے سے آ رہا ہے کہ گھر میں اگر کسی گھر میں ہم عام طور سے دیکھتے ہیں کہ اگر جو بچے ہوتے ہیں وہ حافظ قرآن ہو جاتے ہیں، تو ایک بچہ ہے جو نابالغ ہے اور لیکن حافظ قرآن ہے، تو کیا وہ تراویح کی جماعت کی امامت کر سکتا ہے؟ دیکھیے، اگر کسی گھر میں ایک ایسا بچہ ہے جو حافظ قرآن ہے اور چھوٹا ہے، سمجھ لیجئے نابالغ آپ بول لیجئے، چھوٹا ہے، کیا کر سکتا ہے؟ تو ہاں کر سکتا ہے. ہمیں ایسی روایتیں ملتی جس میں صحابہ جن کی عمر 60 سال بتائی جاتی ہے، انہوں نے اپنے علاقے میں امامت کرائی. تو بہرحال ایک بچہ جو غیر بالغ ہو لیکن قرآن جانتا ہو امامت کر سکتا ہے، بلکہ فرض نماز کر سکتا ہے. صحیح صحابی اپنے علاقے کی فرض نماز میں کروا رہے ہیں. اور اسی سے متعلق ایک اور سوال ہمارے پاس آیا ہے کہ اگر ہم گھر میں با جماعت نماز پڑھا رہے ہیں اور خواتین بھی ہمارے ساتھ نماز میں شامل ہے، تو کیا اس شخص کے اور خواتین اگر مقتدی ہے صرف، تو ان کے بیچ میں کوئی پردہ وغیرہ رکھنا پڑے گا یا سیدھے وہ پیچھے صف میں کھڑی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، جہاں تک معاملہ ایسا ہے کہ گھر کی عورتیں ہیں، مطلب محرماتی ہیں، اور اگر نماز پڑھ رہی ہے تو امام آگے ہوں گا جو مرد ہے، اور گھر میں صرف عورتیں جو نماز پڑھ رہی ہیں وہ پیچھے رہیں گی، بس ختم ہو گیا، پردے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر ایسا مسئلہ ہے کہ کوئی غیر محرم ہے تو نماز پڑھا رہا ہو اور صرف عورتیں ہیں، تو پردہ ہو جائے تو اس میں زیادہ بہتر ہوگا کہ ایک پردے کی آڑ ہو، عورتیں پیچھے کھڑی ہے، امام صاحب آگے کھڑے ہو، چونکہ دوسرا کوئی بھی نہیں، اکیلا ہے. تو بہرحال ایسا کیا جائے. عام طور سے جوائنٹ فیملیز وغیرہ میں ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ جہاں پر نامحرم بھی ساتھ میں ہوتے ہیں، جی. تو وہاں پر اگر نماز پڑھانی پڑے تو پردے کا استعمال کیا جاتا ہے. بہرحال نہیں، نان محرم اگر ہے اور گھر کے اندر ماحول اور دیگر مرد بھی ہے تو پھر اس کو نہ کیا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو نماز ایسی پڑھاتے تھے اور دیگر صحابہ نے پڑھائی، تو روایتوں میں آتا مسجد نبی مردوں کی صف بنتی، بچوں کی صف بنتی، عورتوں کی صف بنتی، پردے کا کہیں بھی ذکر نہیں. اور جبکہ ہم جانتے ہیں نماز کے اندر عورت چہرے کو کھلا رکھے. اسی سے متعلق ایک سوال ہے کہ اگر ہم گھر میں نماز پڑھا رہے ہیں تراویح کی، تو کیا قرآن کو ہمیں دیکھ کر تلاوت کر سکتے ہیں نماز کے دوران؟ دیکھیے، اگر گھر میں تراویح کی نماز آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں یا خود شوق ہے کہ میں نماز میں قرآن ختم کروں یا مخصوص صورتوں کو پڑھوں، تو ہاں قرآن کو آپ دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، اس میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں. تو رکوع اور سجدے میں پھر اس کی کیا احتیاط لینے ہوگی اور کیا معاملہ ہوگا؟ ہاں دیکھیے، اب جو قرآن کو لے کر آپ پڑھ رہے ہیں تو کوشش تو یہ کرے کہ مثال کے طور پہ قرآن کو آپ کو پڑھنا ہے تو طریقہ یہ کہ آپ نے ہاتھ باندھا، قرآن کو سیدھے ہاتھ میں رکھ لیا، ایک تو طریقہ یہ ہو سکتا ہے. یا پھر آپ نے ہاتھ باندھ لیا اور قرآن کو کسی چیز پہ رکھ دیا، مطلب کوئی پوڈیم، کوئی سٹینڈ ہو، قرآن اس پہ رکھا اور آپ دیکھ کر پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور رکوع سجدے کے ٹائم میں تھوڑا اس کے بازو ہٹ جاتے ہیں آپ، یا اس کو تھوڑا بازو سرکا دیتے ہیں آپ، یہ کر سکتے ہیں. یا پھر ایک طریقہ ہو سکتا ہے قرآن آپ ہاتھ میں لے کر پڑھ رہے ہیں، جب آپ کا پڑھنا ہوگا تو کوئی اونچی چیز اپنے بازو رکھ لیجیے، آپ اس پہ قرآن کو رکھ دیا رکوع اور سجدے کے ٹائم تک، کہ آپ نے رکھ دیا، رکوع سجدے کی، پھر جب واپس اٹھے اس کو لیا اور پھر اس کو کھول کے آگے پڑھنا شروع کر دیا. تو بہرحال یہ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ صرف امام کے لیے ہوگا. اگر گھر میں سمجھ لیجیے 2-4 لوگ پڑھنا چاہ رہے تو ایک آدمی ہاتھ میں لے لے، یہ کر سکتا ہے. بہت سارے لوگوں کو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کوئی چیز رکھنے کی نہ ہو تو بغل میں رکھ کے کرتے ہیں، وہ ٹھیک نہیں، اس لیے کہ بغل میں رکھنا، پھر بغل میں رکھ کے جھکنا، سجدے کرنا ٹھیک نہیں ہے. بیٹر ہے کہ آپ کرسی، ٹیبل کچھ رکھ لیں، پھر آپ نے قرآن پڑھا، اس کے بعد آپ نے جب رکوع کرنا ہے تو قرآن کو آپ نے بازو رکھا، کھلا ہی رکھ دیا جیسا ہے، اللہ اکبر کہہ کے رکوع کرا، سجدے کرے، پھر جب اٹھے پھر قرآن کو ہاتھ میں لے لیا، پھر آپ دیکھ کر اس کو پڑھ رہے ہیں. دیکھیے، قرآن کو ہاتھ میں لے کر جو پڑھنے کا معاملہ اکیلا انسان بھی کر سکتا ہے، کوئی انسان امامت کر رہا ہے امام بھی یہ کر سکتا ہے، یا جیسا بھی کر سکتا ہے، یہ مرد بھی کر سکتا ہے اور عورت بھی کر سکتی ہے انشاءاللہ عزیز، کہ وہ قرآن کو لے کر نماز میں پڑھے اور اس کا احترام باقی رکھتے ہوئے کہ اس کو رکھنا وغیرہ کا انتظام کر لے، ٹیبل وغیرہ کا، یا پھر کوئی اونچی چیز پہ رکھ لے کہ آدمی دیکھ کر اس میں سے پڑھ لے اور بعد میں رکوع سجدے کرے پھر اٹھ جائے. یہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. یہ مرد بھی کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتا ہے، اکیلا آدمی بھی کر سکتا ہے، باجماعت بھی کر سکتا ہے، امام بھی کر سکتا ہے. دیکھیے، بٹ مقتدیوں کہوں گا اس کی ضرورت نہیں، چونکہ آلریڈی امام پڑھا رہا ہے تو مقتدی کو ضرورت نہیں، لہٰذا مقتدیوں کو صرف امام کی بات سننا ہے.
اگر کوئی شخص مصحف کو ہاتھ میں لے کر نہ پڑھتا ہو اور وہ جو سورے اس کو یاد ہے اگر انہی سورے کی تلاوت اگر وہ کرنا چاہے تو تراویح میں کوئی اسپیسیفک، جیسا ہمارے پاس عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ قرآن مکمل ہونے کے بعد مساجد میں علم ترا سے شروع کیا جاتا ہے، تو کیا علم ترا سے لے کر سورہ ناس تک ہی پڑھنا ہوگا یا ہم کوئی بھی سورہ تراویح میں پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے تراویح میں آپ کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کو علم ترا سے ناس تک یاد ہے تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ ایک چلن تھا کہ 20 رکعت نماز پڑھنا ہے، جلدی نماز ختم کرنا تو علم ترا سے ناس پھر علم ترا سے ناس، مطلب پہلی 1 سے 10 اور 11 سے 20 میں لوگ ایسا پڑھاتے تھے سہولت کے لیے، ایسا لیکن کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ کو جو صورتیں یاد ہو جہاں سے یاد ہو، بلکہ ایسا بھی کر سکتے ہیں آپ، پہلے آپ کو سورہ بقرہ کی 2-3 آیتیں یاد ہے وہ پڑھ لی پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں آپ کو آیت الکرسی یاد ہے آپ نے وہ پڑھ لی، پھر تیسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہو تو آپ کو سورہ اخلاص یاد ہے وہ پڑھ لیا، چوتھی رکعت کے لیے سورہ ناس پڑھ لیا، پانچویں میں سورہ فلق پڑھ لیا، چھٹی میں جو ہے الگ الگ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ گھر میں تراویح سے متعلق ایک سوال اس طریقے سے آیا کہ گھر میں اگر ساری خواتین ہیں اور خواتین ہی باجماعت نماز ادا کر رہی ہے تو کیا وہ تراویح کو جہری طور پر پڑھیں گے یا سری ان کو دل میں تراویح کی نماز کو ادا کرنا ہے، تلاوت کرنا ہے؟ دیکھیے تراویح کی نماز اگر عورتوں کو عورت ہی پڑھا رہی ہے تو وہ جہر میں پڑھائیں گے، اس لیے کہ اس کا مقصد یہ کہ قرآن سنا جائے، تو پھر وہ جہر میں پڑھائیں گی۔ بس عورتیں اگر عورتوں کو نماز پڑھا رہی تو یاد رکھیں ان کا مسئلہ یہ ہوگا کہ عورت امامت کے لیے آگے نہیں کھڑی ہوں گی، امام بیچ میں کھڑا ہوگا، جیسا مرد اگر امام ہو تو آگے کھڑا ہوتا ہے اور پہلی صف پیچھے بنتی ہے، لیکن عورتوں کا مسئلہ بالکل اس سے ہٹ کرے۔ عورتوں کا مسئلہ یہ کہ پہلی صف بنے گی اور وہ امام عورت بیچ میں کھڑی ہوں گی، فار ایگزامپل ادھر 5 ہے ادھر 5 ہے اور بیچ میں وہ 11 ہے ٹوٹل، بیچ میں ہوں گی، تو عورتوں کے لیے ان کا امام صف کی پہلی صف کے بیچ میں کھڑا ہوتا ہے، یاد رکھیے، جبکہ مردوں میں امام آگے کھڑا ہوتا ہے۔ تو اگر عورتوں کو عورتیں پڑھا رہی ہے تو عورت جہر میں پڑھیں گی، چونکہ مقصد تو قرآن سننا ہی ہے، اور وہ صف کے اندر بیچ میں کھڑے رہیں گی، پہلی صف کے اندر بیچ میں، اور امامت کریں گے۔ تھوڑا آگے رہنا ہے، تھوڑا آگے نہیں، بالکل صف کے بالکل بیچ میں، تھوڑا آگے نہیں، پوری صف کے بالکل بیچ میں وہ کھڑے رہیں گے۔ تو ناظرین ہم نے دیکھا ایک مسئلہ یہ بھی سامنے آیا ہے کہ عورتیں بھی باجماعت نماز ادا کر سکتی ہے اور عورت بھی عورتوں کی امامت کر سکتی ہے، لیکن یہ صرف ان کے لیے جہاں پر ساری عورتیں ہوں۔ اگر مرد ساتھ میں ہے تو امامت کبھی بھی مرد کرے گا، عورت کبھی بھی کسی مرد کی امامت نہیں کر سکتی ہے۔ اسی طرح ایک سوال ہمارے سامنے آیا ہے کہ لاک ڈاؤن کا پیریڈ ہے اور مساجدیں بند ہے، تو کیا رمضان میں چونکہ عبادتوں کا ثواب کافی بڑھ جاتا ہے تو اجتماعی عبادت کا ثواب لینے کے لیے کیا لاک ڈاؤن کو توڑ کر چھپکے سے مساجد میں جمع ہو کر عبادت کی جا سکتی ہے یا نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ دیکھیے مساجد میں چھپکے لاک ڈاؤن کے حکم کو توڑ کر چھپکے جا کے نماز پڑھنا، دیکھیے نماز سے روکا کیوں گیا ہے اس کانسیپٹ کو سمجھیے آپ، وہ ہے وائرس اور بیماری۔ حکومت نے کوئی وہ نہیں کیا، ہمارا ملک تو سیکولر ملک ہے، ہمارے ملک کے اطراف کئی ریلیجس ملک ہے، مطلب وہ ملک ہے جو اسلام کی بنیاد پہ بنے ہیں، تو یہاں روکا کیوں جا رہا ہے؟ روکا نماز سے نہیں جا رہا ہے، روکا اس لیے جا رہا ہے کہ احتیاط کروائی جا رہی ہے، اور شریعت چونکہ اس کی اجازت دیتی ہے احتیاط کی تو کیا جا رہا ہے، تو لہٰذا اللہ کے لیے کسی بھی علاقے میں لاک ڈاؤن کو، ایمرجنسی کو، سوشل ڈسٹینسنگ کو، آئسولیشن کو چھوڑ کر آپ ایسا جمع ہو کے چھپ کے نماز پڑھنے کی خطا، غلطی بالکل بھی نہ کرے۔ یاد رکھیے یہی سب سے زیادہ بہتر چیز، یاد رکھیے کہ آپ گھروں میں پڑھیں اور اپنی جان کی حفاظت کریں۔ اللہ نے زندگی دی تو اور رمضان ملیں گے، اور بھی انشاءاللہ اللہ کی ہم خوب سے خوب عبادت کریں گے، اور ویسے بھی نفل عبادت اگر اکیلے میں کی جائے تو زیادہ افضل ہے ویسے۔ تو ناظرین ہم نے دیکھا کہ کنسیپٹ کو ہم کو سمجھنا زیادہ ضروری ہے۔ لاک ڈاؤن اور اس طرح سوشل ڈسٹینسنگ کا بیسک کنسیپٹ یہ ہے کہ خود کی ہیلتھ کی، خود کی جان کی پہلے حفاظت کی جائے، سارے عبادتیں اور سارے اعمال اس کے بعد آتے ہیں۔ اسی طرح ایک سوال السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈیز کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔